السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح کے مزید انبیٹیبل بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک سپیچ کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا شکریہ۔ نظر آ رہی تھیں شکلیں کہ کیا بنے گا میرا۔ میں تو رضائی بھی گر جاتی تھی تو نوکر کو بلا کے کہتا تھا رضائی میرے اتنے پا۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ وہ بشیر جی ایدیا رضائی میرے اتنے پا۔ اب میں کہاں جاؤں گا؟ میں نے ایک چھوٹا سا بستر بنایا، 300 روپے جیب میں ڈالے، اللہ کا نام لے کے چل پڑا۔ وہ میرا سفر آج فروٹفل ہو کر مجھے یہ سامنے سارا نقشہ دکھا رہا ہے۔ سوچتا ہوں کاش میرا باپ ہوتا۔ اور میرے چاچا کہتے تو روٹی کی تو کھاسیں، یعنی اتنی بڑی جائیداد اللہ نے دی ہوئی وہ تو روٹی کی تو کھاسیں، تینوں کہتے جتی تے نہیں لکھنا، چھولیاں دی دال کھاسیں پیا۔ اور جب وہ دھماکہ ہوگا تو ماں کے ہاتھ کا حوالہ بیٹے کے منہ میں نہیں جائے گا، نیچے گر جائے گا۔ توے پر جاتی ہوئی روٹی توے پہ نہیں جائے گی، نیچے گر جائے گی۔ دکاندار کی کینچی کپڑا نہیں کاٹے گی، نیچے گر جائے گی۔ گاہک کے پیسے آگے جانے کے بجائے یوں بکھر جائیں گے۔ کھیت میں ہل چلانے والے کا ہل اڑ کے ادھر جائے گا، وہ ادھر جائے گا۔ پرندے آوازیں نکالیں گے اور آواز تیز ہوتے ہوتے سورج کو اندھا ہوتا دیکھیں گے، ستاروں کو اندھا ہوتا دیکھیں گے۔ انسان سب سے آخر میں مرے گا۔ پہاڑوں کو ریت بنتا دیکھیں گے، 7 سمندروں میں آگ دیکھیں گے۔ انگلینڈ کے تو چاروں طرف ہی پانی ہے، آگ بھڑک گئی۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کے آگ ہے تو سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ مچھلیاں تڑپتی ہوئی باہر نکلیں گی، جانور بھاگیں گے، ماں بھاگے گی۔ میرا رب کہتا ہے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس ماں نے چھاتی سے بیٹے کو لگایا ہوگا دودھ پلانے کے لیے، ایسے اچھال کے پھینک دے گی تو مر میں بچ جاؤں۔ جو بوڑھی ماں کو لے کے جا رہا ہوگا ماں کو دھکا دے گا، وہ خود ادھر بھاگے گا۔ بیوی خامد سے بھاگے گی، خامد بیوی سے بھاگے گا، بچے ماں باپ سے بھاگیں گے، ماں باپ بچوں سے بھاگیں گے، دکاندار دکانیں چھوڑ کے بھاگیں گے، خزانے والے خزانہ چھوڑ کے بھاگیں گے، حکومتوں والے تخت سے بھاگیں گے۔ لیکن آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک دم آسمان پھٹے گا، ستارے برباد ہوں گے، سمندروں میں آگ لگے گی، ہماریا پہاڑ بھی ریت بن کے اڑنے لگے گا، اور انسان پھر پتنگوں کی طرح پروانوں کی طرح اڑنے لگیں گے، اور پھر سب موت کی نیند سو جائیں گے۔ پھر اللہ اسرائیل سے پوچھے گا کون باقی ہے، کیونکہ سب کی جان نکالتے اسے کیا پتہ چلتا ہے، آج ادھی اپنی نکلنی ہے تو وہی ایسے ایسے کر رہے گا، لگے گا کون باقی ہے، الگ تو نہیں باقی۔ کمت فإنک خلق من خلقی، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو اسرائیل اتنی خوفناک چیخ مارے گا کہ اگر زمین آسمان سلامت ہوتے پھٹ جاتے، اتنی چیخ مارے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یفعل ما یشاء وما لم یشاء لم یکن، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے عزیز و محترم بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، آپ نے مجھے 43 سال پیچھے پہنچا دیا۔ 82 میں 1982 میں پہلی دفعہ اولڈم آیا تھا جماعت میں، ہماری ایک چلے کی جماعت تھی، تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی،
اس میں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی اور سارا دن لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کے بعد 50 سے زیادہ لوگ نہیں تھے، اور آج میں ایک سمندر دیکھ رہا ہوں، بچیاں بھی ہیں، بڑی عمر کی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں۔ میرے رب کی قدرت ہے۔ میں نے جب میڈیکل چھوڑا اور میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میں مولوی بنوں گا، تو ہم ایک قدیم ذمہ دار خاندان ہیں، اس میں جاگیردارانہ ذہن تکبر سے بھرا ہوا۔ تو میرے والد اتنے ناراض ہوئے، تینوں میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھایا ہے، تو مولوی بننا ہے، تو مولوی بن کے کرنا کیے، تینوں کہیں پوچھنا ہے، سمجھے ہیں پنجابی؟ میں نے تمہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھایا، اور اب چھج کا تو مطلب پاکستانی سمجھیں گے، ہندوستانی تو نہیں سمجھیں گے، میں چھج پیسیاں دا تیرے اتنے ویٹیا۔ چھج ایک برتن ہوتا ہے اتنا بڑا، تو اس میں گندم کو دال کو ڈال کے اس طرح اچھالتے ہیں اور اس میں سے پتھر نکالتے ہیں، تو وہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو جب کسی کو زیادہ کوئی چیز دینی ہو تو پھر یہ کہتے ہیں میں تینوں چھج دیتا ہے۔ تو میرے والد کہنے لگے میں تیرے اتنے چھج پیسے دا ویٹیا ہے، ہوں تو ملا بننا ہے، تینوں کہیں پوچھنا ہے، تو مولوی بن کے کرنا کیے۔ آج اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو دیکھتا کہ مولوی بن کے اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ میں ڈاکٹر ہوتا تو آپ مجھے جانتے بھی نہ ہوتے۔ میرا چھوٹا بھائی بہت اعلیٰ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے لاہور میں، پر صرف اس کو مریض ہی جانتے ہیں۔ تو اس وقت مریضوں کی دوستی ہوتی ہے ڈاکٹروں کے ساتھ، اور تو کوئی جاتا نہیں۔ تو میرا بھائی مجھ سے 3 سال چھوٹا ہے، تو وہ اس وقت مجھے کہتا بھائی تو گورنمنٹ کالج پڑھنا ہوں، اسی اندیا سے ساڈا بھائی گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا ہے، ہوں میں کیویں آکھاں کہ مولوی بنتا پیا تے مدرسے پڑھتا ہے، میرے منہ تے نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ سب پردہ غیب میں تھا جو میرے اللہ نے چھپایا ہوا تھا، اور میں تقریباً ہر جگہ ہی بات کی ہے۔ آخر ایک دن 23 نومبر 1972 جمعرات کا دن تھا، میرے والد باہر سے اندر آئے، میں ناشتہ کر رہا تھا، تو ان کے ہمارے یہاں وہ کھلا چولا کرتا ہوتا ہے، اور اس وقت چادر باندھتے تھے، شلوار کا رواج نہیں تھا، یہ 70s کی بات ہے۔ پگڑی کھول کے انہوں نے یہاں رکھی ہوئی تھی، تو مجھے ایسے دیکھا اور کہنے لگے یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ اور میری عمر کیا تھی؟ 18 سال۔ بچے میں ذمہ دارہ ماحول میں چوں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی باپ کے سامنے۔ تو میرا نوالا میرے ہاتھ سے گر گیا، ناشتہ کر رہا تھا، اور ساتھ ہی میرے خاموش آنسو فریادی بن کر باہر نکل آئے۔ پھر دوبارہ انہوں نے کہا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ اتنی ان کی بات میں دہشت ہوتی تھی، سارا گاؤں ان سے کانپتا تھا، ہماری بھی ٹانگیں کانپتی تھی۔ تو مجھ سے ناشتہ وہیں چھوٹ گیا، آگے ہوا ہی نہیں۔ تو جو میری ماں تھی وہ اس معاملے میں میرے باپ سے بھی سخت تھی کہ تینوں مولوی نہیں بنن دیونا، تینوں ڈاکٹر بناؤنا ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا میرے آنسو اور میرے باپ کے گرجدار آواز، تو وہ پھر مجھے چپ کر کے اندر لے گئے اور مجھے 300 روپے دیے۔ 1971 کی بات ہے، 300 روپے بہت بڑا پیسہ تھا۔ کہنے لگے جا میں راضی ہوں۔ تو آپ سوچیں ایک بچہ جو اتنے ناز و نام میں پلا ہو، نوکروں کی فوجیں ہوں، محل جیسے گھر ہوں، سواریاں ہوں، اور اس کو گھر سے باپ نکال دے، تو اس کے آگے تو بلائنڈ ہے سب کچھ، کدھر جاؤں، کہاں جاؤں، کہاں پناہ ملے گی۔ تو میں نے اندھیرے میں سفر شروع کیا تھا، میرے سامنے نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی منزل تھی، اور گھر سے نکل جانے کا بوجھ الگ تھا، اور آگے خوفناک نظر آ رہی تھیں شکلیں کہ کیا بنے گا میرا۔ میں تو رضائی بھی گر جاتی تھی تو نوکر کو بلا کے کہتا تھا رضائی میرے اتنے پا۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، وہ بشیر جی ایدیا رضائی میرے اتنے پا۔ اب میں
कहाँ जाऊँगा। मैंने एक छोटा सा बिस्तर बनाया, 300 रुपये जेब में डाले, अल्लाह का नाम लेके चल पड़ा। वो मेरा सफ़र आज फ्रूटफुल होकर मुझे ये सामने सारा नक्शा दिखा रहा है। सोचता हूँ काश मेरा बाप होता। और मेरे चाचा कहते तू रोटी की तो खासे, यानी इतनी बड़ी जायदाद अल्लाह ने दी हुई, वो तू रोटी की तो खासे, तेन किसी जुत्ती ते नहीं लिखना, छोलियां दी दाल खासे पे। जिस तरह मेरे ऊपर वार होते थे, आपको पता है जुबान का जख्म बड़े से बड़े हथियार से ज्यादा गहरा होता है। अरबी का शेर याद आ गया, जराहातुस्सिनान लहुल्तिआमु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु। नेज़ों के जख्म भी भर जाते हैं और जो जख्म जुबान लगाती है वो सारी जिंदगी नहीं भरती। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मैंने शुक्राने में कोई फ़ख्र के लिए नहीं, अल्लाह के शुक्र में मैंने ये बात की है। और आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे 82 का ओल्डम याद आ रहा है, जब 2 दिन की पूरी मेहनत के बाद 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर सके थे। आज बेटियों को देख रहा हूँ, बहनों को देख रहा हूँ, बेटों को देख रहा हूँ, भाइयों को देख रहा हूँ, मेरे तो खुशी के आंसू मेरे अंदर ही गिर रहे हैं। और चूँकि फैमिलीज़ हैं तो मैं थोड़ी अल्लाह के नबी की फैमिली लाइफ बताऊंगा, चूँकि हमारा इल्म भी गलत हो गया है और हमारा अमल भी गलत हो गया है। पूरी दुनिया के इंसान समेत मुसलमान वो ये समझते हैं कि जब पैसा आएगा हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, जब बड़ा घर होगा तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, हमारे पास बड़ी गाड़ी होगी, बैंक बैलेंस होगा, हमारे बच्चे भी आला तालीम याफ्ता होंगे और हम हाई सोसाइटी में हमारे रिलेशन होंगे तो हमारी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी। ये धोखा पूरी दुनिया को लगा हुआ है। यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। ये आयत तो अल्लाह ने काफरों के लिए फरमाई थी कि इन्हें सिर्फ मौत तक की ज़िंदगी का फिक्र चढ़ा हुआ है, जो आगे आने वाली ज़िंदगी है वो इनके सामने ही कोई नहीं है कि ज़िंदगी तो मौत से शुरू होती। हमारा फ्यूचर कल नहीं है, हमारा फ्यूचर कब्र है, हमारा फ्यूचर कब्र से शुरू होता है, कल से नहीं शुरू होता। तो हम चूंकि पैदाइशी तौर पर अनपढ़ पैदा होते हैं, अब देखें सारी मखलूक पैदाइशी तालीम याफ्ता होती है। एक चींटी 1 सेंटीमीटर से आगे नहीं देख सकती और 10 करोड़ चींटियों का इकट्ठा करके तोला जाए तो 20 ग्राम बनता है। तो उस छोटे से दिमाग से और 1 सेंटीमीटर की आंख से वो लाइन कैसे बनाती है, किसने सिखाया उसको लाइन बनाना। आपके टेबल पर शहद का कतरा गिरता है, थोड़ी देर के बाद चींटियां वहां पहुंची होती हैं। हमारे नाक तो काफी बड़े हैं, उनका तो नाक नजर ही नहीं आता, किस तरह वो वहां पहुंच जाती हैं। ये इल्म उन्हें कहां से मिला है? रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि रब वो है। फिरौन ने पूछा मन रब्बुकुम या मूसा, मूसा तुम्हारा रब कौन है? कहा रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। मेरा रब वो है जिसने सारी मखलूक को पैदा किया और उसे जिंदगी गुजारने का इल्म दिया। अब शेर के आगे घास रख दें, भूखा मर जाएगा, नहीं खाएगा। बकरी के आगे आप बिरयानी रख दें, वो भूखी मर जाएगी, नहीं खाएगी। शुगर वाले के आगे मिठाई रख दें, चाहे डॉक्टर भी होगा जरूर खाएगा। तो इंसान पैदाशी तौर पर जाहिल है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। अल्लाह ने तुम्हें माँ के पेट से जब पैदा किया तुम कुछ भी नहीं जानते थे। और ये हमारे पोतों को ना बिल्लियां रखने का शौक है, तो वो बिल्लियों के बच्चे होते हैं, आंखें उनकी बंद होती हैं और वो घिसटते घिसटते माँ के दूध तक चले जाते हैं। बच्चा पैदा होता है तो माएँ दूध उसके मुंह में देती हैं, कोई लेता है कोई लेता ही नहीं, तो फीडर पे चढ़ा देती हैं। इस बिल्ली के बच्चे को कैसे पता चला, अभी आंख भी बंद है, कि इधर मेरी माँ है और यहाँ मेरी ग़िज़ा है? कहाँ से पता चला? ये इल्म मेरे अल्लाह ने दिया है। हमारा बच्चा जिस देश में होगा वहाँ की ज़ुबान बोलेगा, सीखेगा। अगर आप बच्चे को
4 سال کے لیے کچھ نہ سنائیں تو وہ گونگا ہو جائے گا، ایک لفظ نہیں بول سکے گا۔ اور چڑیا کا بچہ نکلتے ہی چوں چوں کرتا ہے، کوئل کا بچہ نکلتے ہی کو کو کرتا ہے، اور کتے کا بچہ نکلتے ہی بھوں بھوں کرتا ہے۔ وہ یہ لینگویج کہاں سے سیکھتے؟ اور سب سے بڑی لینگویج ہے کھوتے کی، کہ ساری دنیا کو ہلا دیتے۔ اس کو ماں نے سکھایا یا ابا نے سکھایا؟ میں آپ کو مثالوں سے بات پیش کر رہا ہوں۔ سانپ کو پھنکار کون سکھاتا ہے؟ سانپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میرے منہ میں زہر ہے جس سے میں اپنے شکار کو مار سکتا ہوں؟ اسے کیسے پتہ چلتا ہے؟ عقاب کی اتنی لمبی اڑان، 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ ڈائیو لگاتا ہے، اور اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ کون ہے؟ ہم تو 80 کلومیٹر پہ 80 میل پہ جا رہی ہو گاڑی ہے اور اسکرین کھلی ہو تو آنکھیں ہماری پھٹ جائیں گی۔ وہ 300 کلومیٹر کی رفتار سے ڈائیو لگاتا ہے اور آنکھیں ایسے کھلی رکھتا ہے، اور سمندر کے اندر مچھلیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جا کر ان کے اوپر وہ جھپٹتا ہے۔ یہ علم کہاں سے آیا؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ اللہ نے پوری آیت اتاری، یہ پرندوں کو تو دیکھو، انہیں کون سکھاتا ہے اڑنا، پر پھیلانا، پر سکیڑنا؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ پرند عقاب جھپٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے، پھر جھپٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے۔ ان کو کون سکھاتا ہے؟ گدھ مردار کھاتا ہے، عقاب تازہ گوشت کھاتا ہے۔ ہم گئے کینیا تو وہاں وہ 5000 کلومیٹر کا جنگل ہے، تو میں نے کہا یار ہمیں جنگل لے جاؤ، تو وہ چھوٹے چھوٹے جہاز چلتے ہیں، جنگل لے گئے۔ صبح ہمیں گائیڈ لے کے نکلا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گدھ ایک مردار گوشت کو نوچ رہا تھا، عقاب ایک تازہ ہڈی کو کھا رہا تھا۔ یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ کیسے سیکھتے؟ اور انسان سیکھ سیکھ کے بھی غلط کرتا ہے، صحیح سمجھ کے بھی غلط کرتا ہے۔ درختوں میں چلے جاؤ، کبھی سیب پہ آم لگے، کبھی آم پہ انگور لگا، کبھی کریلا کسی درخت پہ لگا، بیل سے نکلتا ہے۔ ایک آدمی گزر رہا تھا تو اس نے تربوز دیکھا بیل کے ساتھ لگا ہوا، اور آم دیکھا تو درخت پر چھوٹا چھوٹا، کہنے لگا واہ میرے اللہ ایک ہی کیتا ہے، ایڈا وڈا تربوز چھوٹی جی ول دے نال تے چھوٹے چھوٹے آم ایڈے وڈے درخت دے نال، تو ایک آم گرا ہائی گنجا آم گرا یہاں، اللہ شکر ہے مولا سمجھ آ گئی، اگر یہ تربوز ایسے ہوندا تو میرا تو سر پھٹ گیا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کو پہچانو۔ اگر زندگی کو اچھا بنانا ہے، خوشیوں والا، اللہ کی قسم آپ لوگوں کو زندگی ہم سے زیادہ پریشان، ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، ہمارے پاس وسائل لوٹے جا رہے ہیں، آپ کی ہر چیز سیٹ ہے لیکن آپ کی زندگی دکھی ہے۔ 1982 سے میں آ رہا ہوں یورپ میں، تو میں صرف سنی سنائی نہیں دیکھ کے بتا رہا ہوں، آپ کی زندگی بہت دکھی ہے۔ میرے ماموں آئے تھے یہاں، بہت بڑے مالدار بن گئے، کروڑوں پتی ہو گئے ہیلی فیکس میں، تو میں 82 میں آیا تو ان سے ملا، میں نے کہا ماموں ہماری جماعت آئی ہے، آ کے تھوڑا ٹائم دے دیں۔ پتر مینو ویل کوئی نہیں، ایک پتر مینو ویل کوئی نہیں، اور 50 پاؤنڈ میرے بوجھ پا دیں انہیں، پتر مینو ویل کوئی نہیں۔ سن 2000 میں لنڈن پہنچا تو ان کے فون پہ فون، بیٹا مینو آ کے مل، بیٹا مینو آ کے مل۔ میں کہ ماما جی خیر تو ہے، اگے تو تمہیں ویل کوئی نہیں ہوندی، ہوں آدھی مینو آ کے مل، بس تو آ نا۔ میں گیا تو ڈیوسبری، وہاں سے میں ہیلی فیکس گیا تو گھر میں اکیلے بیٹھے تھے، مجھ سے کہنے لگے بیٹا اے ویکھے یہ میرا 6 بیڈ روم گھر ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں 6 بیڈ روم گھر کوئی عام آدمی نہیں خرید سکتا، ایک مالدار آدمی ہی خرید سکتا ہے۔ وہ کہ سارا ویلا پہ میرے سارے پتر میں نے چھوڑ کے چلے گئے، میری اولاد میں نے چھوڑ کے چلی گئی۔ 26 سال بعد میں نے سمجھ آئی کہ میں نے اتنے نہیں آنا چاہیے سی، پاکستان میں نے چٹنی روٹی تو مل ہی جانتی۔ اور میری تھوڑی دیر بعد میری مامی آ گئی، تو وہ یہی بات چل پڑی کہ نا بیٹے ساتھ رہے، اور میں نے سارا کاروبار بند کر کے ساری پراپرٹی کرائے پہ دے دی ہے، اس سے بھی اتنے پیسے آتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا۔ تو وہ میری مامی کہنے لگی پتر یہ ملک ویکھن دے ہیں، رہن دے نہیں، یہ ملک اس کو آپ زیادہ سمجھتے ہیں، یہاں کا بڑھاپا کتنا خوفناک ہے، اور یہاں کی بھاگ دوڑ بھاگے جا رہے ہیں، جاب 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 جاب، کس قدر آپ کی ٹائٹ آپ کی نسیں کھچی ہوتی۔ ہمارے تو
غریب لوگ اب بھی حکا پکا کے بیٹھے ہیں. آپ تو اس فراغت کا مزہ لے ہی نہیں سکتے. آپ نوکر نہیں رکھ سکتے. بڑے سے بڑے مالدار کو نوکر کے بغیر سارے کام میاں بیگم خود کرتے ہیں. رات وہ ایک نوجوان نے کہا جی میری نئی رولز رائس ہے، میں اس میں آپ کو لے جاؤں گا مسجد. ٹھیک ہے، تو رولز رائس لے کر آیا. بالکل نہیں تھی وہ جگہ. تو میں نے بیان میں کہا یہ ایک نوجوان مجھے رولز رائس میں لے کر آیا ہے، یقیناً اس کو ہوگا کہ میں دکھاؤں مولانا کو، لیکن بات یہ ہے کہ پٹرول تو آپ ہی پہنتا ہے اور ٹائر بھی آپ دھوندا ہے تو میٹ بھی آپ صاف کرتا ہے. ساڑی تو سزوکی تے 2 ڈرائیور ہوندے نے، ایک صبح دا ایک شام دا. ہماری زندگی بہت لیوش ہے. آپ کی زندگی ٹف ہے، ٹف. ٹائم کوئی نہیں. بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں. اچانک موت کا جھٹکا لگتا ہے اور میں اور آپ زیرو ہو جاتے. ٹک ہرس و حوث، پرانی اردو ہے بعد میں ترجمہ کروں گا. ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ اکبر الآبادی کا شعر ہے. کہتا ہے تھوڑا آرام سے چل اس دنیا میں، دوڑ نہ لگا دوڑ نہ لگا. کماؤ، میرا اللہ کہتا ہے فانتشروا فی الارض، جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، میرا رزق تلاش کرو، لیکن دوڑ نہ لگاؤ. یہ ریس لگانے کی دنیا نہیں ہے. ریس ٹریک پر تو ٹھیک ہے، 100 میٹر ہے، 1000 میٹر ہے، لیکن اس ریس کے آگے میں تو قبر ہے. اور جو ہی موت آتی ہے تو طارق جمیل کا نام اڑ جاتا ہے اور میت ہو جاتا ہے. بیٹے بھی کہتے ہیں میت، رشتہ دار کہتے ہیں جنازہ. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں منجی. منجی چاہو بھائی، منجی چاہو بھائی، 4 پائی اٹھاؤ. نام 1 سیکنڈ میں مٹ جاتا ہے. وہ کہتا ہے تیزی نہ دکھا، آرام سے کما. ایک حدیث یاد آ گئی، وہ بھی بعد میں سناتا ہوں. نہ در بدر کی ٹھوکریں کھا، کنات سے کاروبار کر، جاب کر. یہاں کی ہر چیز فانی ہے. اور جس دن بنجارہ ہوتا ہے، پہلے جب شہر دور تھے تو موبائل بازار چلتے تھے. موبائل بازار تو وہ ایک جگہ جا کے خیمے لگاتے تھے اور آس پاس کی بستیوں کے لوگ آ کر خریداری کرتے تھے. تیسرے دن وہ اپنی دکانیں لپیٹ کے آگے چلے جاتے تھے تو ان کو بنجارہ کہتے تھے. تو کہہ رہا ہے کہ جب لاد چلے گا بنجارہ تو پیچھے ویرانی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ کو اپنی منزل بناؤ. ہم چونکہ کچھ نہیں جانتے، ہر جانور سب کچھ جانتا ہے. کتا آئے گا بھاگتا ہوا، پانی میں چھلانگ لگا کے آگے نکل جائے گا، کہ اسے پتہ ہے مجھے تیرنا آتا ہے. ہاتھی آئے گا، وہ میں نے وائلڈ لائف میں دیکھا ہے، وہ نہیں گھسے گا، وہ پہلے پاؤں ڈالتا ہے ایسے ایسے کر کے، کیونکہ ہاتھی کو تیرنا نہیں آتا. وہ ایسے ایسے کر کے پاؤں ڈالتا ہے. جب اس کا پاؤں لگ جاتا ہے پھر وہ دوسرا پاؤں اٹھاتا ہے، پھر اس کو ایسے ایسے کر کے دیکھتا ہے، پھر وہ اگلا پاؤں اٹھاتا ہے. یہ اللہ نے ان کو پیدائشی علم دیا ہے. ہم جاہل ہیں. ایک تو موت کے بعد کی زندگی ہمارے سامنے ہی کوئی نہیں. اور میرے رب نے بتایا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. اس کے غم زیادہ ہیں، خوشیاں تھوڑی ہیں. دکھ زیادہ ہیں، راحتیں تھوڑی ہیں. اندھیرا زیادہ ہے، اجالا تھوڑا ہے. تو اللہ کو پہچانو، لا الہ الا اللہ. ہماری زندگی کی پہلی بنیاد ہے کہ ساری کائنات کا مالک للہ ملک السماوات والارض. اس ساری کائنات کا بنانے والا، خلق السماوات والارض، اس ساری کائنات کو چلانے والا، یدبر الامر من السماء الى الارض، سورج چاند کو گردش کو بنانے والا، الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، چاند کو گھٹانے بڑھانے والا، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم، رات کو لانے والا، وجعلنا اللیل لباسا، دن کو لانے والا، وجعلنا النہار معاشا، اوپر آسمان بنانے والا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اس میں سورج کو دہکانے والا، وجعلنا سراجا وہاجا. ایک سیکنڈ میں ہیلیم ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے. اس تبدیلی میں جو دھماکہ ہوتا ہے، 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جتنی
एनर्जी बनती है, 1 सेकंड में सूरज इतनी एनर्जी बनाता है, और वो कोई ठोस चीज नहीं है, गैसेस हैं। वो 1 सेंटीमीटर ना इधर होता है ना इधर होता है, ना 1 सेकंड पहले से निकलता है ना 1 सेकंड बाद में गुरूब होता है। तो इस पर कौन काबिज है? अश-शम्स वल कमर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रिह। पीछे से सुनो, हमारा रब कौन है भाई, पूछते हैं, तो वो कहता है इन्न रब्बकुमुल्लाह, तुम्हारे रब अल्लाह है, उसका नाम है अल्लाह। देखो हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अल्लाह नहीं कहते, खुदा कहते हैं, और गुजराती खुदा कहते हैं, और पठान खुदाए पाका, और ही लंबा ले जाते हैं। सबसे कहता हूँ अल्लाह कहो, अल्लाह का नाम अल्लाह है। जब आप खुदा कहते हो, खुदा तो किसी इंसान ने बनाया है, और खुदा की जमा होती है खुदाओं की पूजा। अल्लाह के नाम की कोई जमा नहीं है, सिंगल अल्लाह, अल्लाह। और अल्लाह ने अपना नाम ऐसा बनाया कि ऐसे हर्फ लाया जिसमें नुक्ता भी नहीं, कि मेरे नाम को नुक्ते की भी जरूरत नहीं है, अल्लाह। अपने हबीब का नाम बनाया मोहम्मद, कोई नुक्ता नहीं। अपने हबीब का दूसरा नाम रखा अहमद, कोई नुक्ता नहीं। फिर कलमे को जोड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी 12 हर्फ हैं, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी 12 हर्फ हैं। तो अल्लाह बोला करो, अल्लाह कहो मेरे साथ, अल्लाह, सब कहो अल्लाह, थोड़ी आवाज है, अल्लाह। रब्बे जुल जलाल की कसम, यहां से लेकर अर्श तक नूर ही नूर फैल गया, और अल्लाह खुश हो रहा है आपसे सुनकर कि मेरे बंदे बंदियां मुझे पुकार रहे हैं। इन्न रब्बकुमुल्लाह, अल्लाह तारफ कराता है। मैं बताऊं, मैं तुम्हारा बनाने वाला, पालने वाला रब हूं, मेरा नाम है अल्लाह। मैं क्या करता हूं? अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, मैंने ज़मीन आसमान को 6 दिन में बनाया। आज तक टक्करें मार रहे हैं साइंसदान, ये कायनात किसने बनाई? कोई कहता है शुरू से ही है और हमेशा रहेगी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मेरा रब का कुरान, मेरे नबी का कुरान कहता है अल्लाह ने ज़मीन आसमान बनाए, फिर क्या किया? युग़शिल लैलन नहार, इसमें दिन और रात का निज़ाम चलाया, दिन आगे रात पीछे। युग़शिल लैलन नहार यत्लुबुहु हसीसा, तेज रफ्तारी से जा रहे हैं, रात आ रही है दिन आ रहा है, रात आ रही है दिन आ रहा है, लंबे हो रहे हैं छोटे हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं लंबे हो रहे हैं। क्या सिस्टम है! अश-शम्स वल कमर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रिह, सूरज भी ताबे, चांद भी ताबे, सितारे भी ताबे। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, याद रखो खालिक भी अल्लाह है और बादशाह भी अल्लाह है। इतनी बड़ी बादशाही को देखता कैसे? देखो मुझे आप थोड़े से लोग बैठे हैं, आप तो रोशनी की वजह से मेरी शक्लें देख रहे हैं, मुझे ये पीछे वालों की शक्लें नजर नहीं आ रही, और इतनी बड़ी कायनात है, और मेरा अल्लाह कहता है कि पता है तुम्हारे रब की आंख कैसी है? यरा दबीबन नमलतिस सौदा अला सखरतिस सम्मा फिल लैलतिज़ ज़ल्मा। मेरा रब कहता है रात अंधेरी हो, काले बादल हो, पहाड़ काला हो, कोई सब्जा ना हो, पत्थर काला हो, कोई उस पर सब्जा ना हो, और उस पर एक काली चींटी जा रही हो। अल्लाह कहाँ है? अर्शों पर। चींटी कहाँ चल रही है? काली रात में, काले पहाड़ पर, काले पत्थर पर, और वो खुद भी काली है। मेरे रब ये नहीं कह रहे कि चींटी देख रहा हूं, मेरा रब कह रहा है चींटी के हकीर टांगों से जो लाइन बन रही है, तेरा रब अर्श वो भी देख रहा है। तो तारिक जमील को नहीं देख रहा, ज़ैनब सलमा को नहीं देख रहा। हम क्या कर रहे हैं? मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम, तुम 3 बैठ के कोई बदमाशी करो तो चौथा अल्लाह तुम्हें देख रहा है। वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, तुम 5 मिल के कोई नाफरमानी करो तो छठा अल्लाह देख रहा है। वला अदना मिन ज़ालिका, 3 के 2 हो जाओ, 2 का 1 हो जाओ, वला अक्सरा, 5 के 50 हो जाओ, इल्ला हुवा मआहुम ऐनमा कानू, किधर भागोगे? ऐनल मफर, कहाँ भागोगे? कैसे छुप सकते हैं? तो अपनी बुनियाद बनाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो ना, एक कॉपी पे आप 0 0 0 0 0 लिखते जाओ तो कुछ आपने लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा। पहले 0 के साथ 1 लगा दो तो अब कितनी बड़ी रकम बन गई। हर 0 ने दूसरे 0 को ताकतवर कर दिया कि पीछे अलिफ है। इस जमीन आसमान में, इन समंदरों में, इसके एटम में, इसके सोने में, इसके चांदी में, इसके पत्थर में, इसके पहाड़ में, इसके मैदान में, इसके सहरा में, इसके जंगल में, इसके शहर में, इसकी मशीनों में, इसके जानवरों में, उड़ने वालों में, तैरने वालों में, डसने वालों ने, फाड़ने वालों के पीछे अलिफ है अल्लाह। अल्लाह अपनी अलिफ को हटा ले, अल्लाह की कसम सब 0, सब 0। एक दिन आएगा, जुमे का दिन होगा,
जुमा की रात गुजरेगी, रात और दिन जुदा हो रहे होंगे, और रात कहेगी कल आऊंगी, दिन कहेगा मैं अब जा रहा हूं, परिंदे घोंसलों से निकल रहे होंगे, और इंग्लैंड वाले जॉब पे जाने के लिए फटाफट नाश्ते कर रहे होंगे, चलो जो कुछ लभदा है लब्बू में छपाओ थे बस खाओ। और मैंने एक गोरे को देखा टॉयलेट में भी जा रहा था और खा भी रहा था, हेठों कड़दा पाया तू पांदा पाया। तो बड़ी रंगीन सुबह होगी, दुकानदार दुकानों को भागे जा रहे हैं, जिम्मेदार खेतों में जा रहे हैं। अब हमारी सकाफत, औरत नाश्ते के लिए आटा गूंद रही है, कोई आटा गूंद के रोटी बना रही है और तवे पे ऐसे डाल रही है, और कोई बच्चे को नवाला बना के यहाँ तक लाई है उसके मुंह में। और मेरे नबी ने फरमाया कि दुकान पे दुकानदार से गाहक कपड़ा खरीद रहा होगा और वो कपड़े को नाप कर कैंची ऐसे उसने रखी होगी, और गाहक जेब से पैसे निकाल के गिन रहा होगा। इतना नक्शा मेरे नबी ने खींचा, और परिंदे उड़ उड़ के आ रहे होंगे, और मंडियां खुल रही होंगी, बाजार खुल रहे होंगे, शाही ताज पहने जा रहे होंगे, कहीं शादी हो रही होगी, कहीं नगमे हो रहे होंगे, कहीं रक्स हो रहा होगा कि फ़इज़ा जाअत ताम्मतुल कुबरा, एक खौफनाक आवाज आएगी, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जमीन कांपने लगेगी, इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज अंधा हो जाएगा, व इज़न नुजूम मुनकदरत, तारों की रोशनी खत्म हो जाएगी, व इज़ल जिबालु सुय्यरत, पहाड़ रेत बन जाएंगे, व इज़ल इशारु उत्तिलत, जानवरों को कोई पूछने वाला नहीं होगा, व इज़ल बिहारु सुज्जरत, समंदरों में आग लगेगी। ये थोड़ा सा नक्शा मैं आपको बता रहा हूँ। इज़ा समाउन फतरत, व इज़ल कवाकिबु इंतसरत, व इज़ल बिहारु फुज्जिरत, व इज़ल कुबूरु बुअसिरत, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। और जब वो धमाका होगा तो माँ के हाथ का नवाला बेटे के मुंह में नहीं जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तवे पर जाती हुई रोटी तवे पे नहीं जाएगी, नीचे गिर जाएगी। दुकानदार की कैंची कपड़ा नहीं काटेगी, नीचे गिर जाएगी। ग्राहक के पैसे आगे जाने की बजाय यूं बिखर जाएंगे। खेत में हल चलाने वाले का हल उड़ के इधर जाएगा, वो इधर जाएगा। परिंदे आवाजें निकालेंगे, और आवाज तेज होते होते सूरज को अंधा होता देखेंगे, सितारों को अंधा होता देखेंगे। इंसान सबसे आखिर में मरेगा। पहाड़ों को रेत बनता देखेंगे, 7 समंदरों में आग देखेंगे। इंग्लैंड के तो चारों तरफ ही पानी है, आग भड़क गई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के आग है, तो समंदरों में आग लग जाएगी। मछलियां तड़पती हुई बाहर निकलेंगी, जानवर भागेंगे, माँ भागेगी। मेरा रब कहता है यौम तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, जिस माँ ने छाती से बेटे को लगाया होगा दूध पिलाने के लिए, ऐसे उछाल के फेंक देगी, तू मर मैं बच जाऊं। जो बूढ़ी माँ को लेके जा रहा होगा वो माँ को धक्का देगा और खुद इधर भागेगा। बीवी खामन से भागेगी, खामन बीवी से भागेगा, बच्चे माँ बाप से भागेंगे, माँ बाप बच्चों से भागेंगे, दुकानदार दुकानें छोड़ के भागेंगे, खजाने वाले खजाना छोड़ के भागेंगे, हुकूमतों वाले तख्त से भागेंगे। लेकिन आज भागने की कोई जगह नहीं है। एकदम आसमान फटेगा, सितारे बर्बाद होंगे, समंदरों में आग लगेगी, हिमालय पहाड़ भी रेत बन के उड़ने लगेगा, और इंसान फिर पतंगों की तरह, परवानों की तरह उड़ने लगेंगे, और फिर सब मौत की नींद सो जाएंगे। कोई रोने वाला नहीं, कोई कफन देने वाला नहीं, कोई कब्र खोदने वाला नहीं, कोई आंसू बहाने वाला नहीं। सबसे आखिर में शैतान पकड़ा जाएगा। जब इजराइल आएगा ना, तो जमीन में डाई लगाएगा, डाइव करेगा, रो जाके दूसरी तरफ से निकलेगा। आगे फिर मौत का फरिश्ता, फिर वो डाइव लगाएगा, वो जमीन के अंदर से तीसरी तरफ निकल जाएगा, आगे मौत का फरिश्ता होगा। फिर वो डाइव लगाएगा और चौथी तरफ निकलेगा, आगे मौत का फरिश्ता खड़ा होगा। फिर वो बेबस होके कहेगा, मुझे कहाँ ले जाओगे? क्या जो तूने मांगा था, तेरे ठिकाने जहन्नुम की तरफ। सबसे आखिर में शैतान मरेगा, फिर पहले आसमान के फरिश्ते मरेंगे, आसमान बिखर जाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। हो फिर अल्लाह इजराइल से पूछेगा कौन बाकी है? कहेगा या अल्लाह अर्श के फरिश्ते 4 और हम 4, जिब्रील, मीकाईल, इजराइल, इसराफील। तो मेरा अल्लाह फरमाएगा फलयमुत हमलतुल अर्श, अर्श के फरिश्तों की रूह निकाल दे। तो अर्श अल्लाह के अमर से खड़ा हो जाएगा और फरिश्ते गिर के मर जाएंगे। फिर अल्लाह पूछेगा कौन बाकी है? अल्लाह को तो पता है। कहेगा या अल्लाह ये हम 4 बाकी हैं। कफल यमुत जिब्रील व मीकाईल, जिब्रील व मीकाईल की जान निकाल ले।
تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا لے. اللہ کہیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے. اگر میں کسی کو زندہ رکھتا تو اپنے حبیب کو رکھتا، میں نے اسے بھی موت کا پیالہ پلایا. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور میں. اسرافیل سور پھونک رہا ہوگا تو اللہ کہیں گے فلیمت اسرافیل، جان نکال لے اس کی. تو سور اڑ کے عرش کے ساتھ لٹک جائے گا اور اسرافیل گر جائے گا. پیچھے رہ گیا ساڑا بیلی اسرائیل کلّا. تو اللہ فرمائے گا کون باقی؟ تو ہماری تو ٹانگیں کانپتی رہیں، جو کانپیں ٹانگتی رہیں موت کے ڈر سے. آج اسرائیل نے بھی پتہ لگ جانا ہے وہ بھی انجن کرے، کیونکہ سب کی جان نکالتے اسے کیا پتہ چلتا ہے. آج وہی اپنی نکلنی ہے تو وہی ایسے ایسے کر رہے گا. اللہ کہے گا کون باقی؟ کہ اللہ تو میں ہی باقی. مت فإنک خلق من خلقی، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے. تو جب اسرائیل اتنی خوفناک چیخ مارے گا کہ اگر زمین آسمان سلامت ہوتے پھٹ جاتے، اتنی چیخ مارے گا اور مر جائے گا. اور پھر میرا اللہ کہے گا این الملوک، کدھر گئے بادشاہ؟ پھر کہے گا این الجبارون، کدھر گئے ظالم فرعون؟ پھر اللہ کہے گا این المتکبرون، کدھر گئے تکبر کرنے والے؟ کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ، آج کس کی حکومت ہے؟ تو پھر کوئی ہے نہیں جواب دینے والا. اللہ کہے گا خود للہ الواحد القہار، آج اکیلے طاقتور اللہ کی حکومت ہے. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وسأعیدہا، میرے بندو میں نے تمہیں بنایا، دنیا کو بنایا، پھر تمہیں مارا، پھر دنیا کو فنا کیا، اور پھر جلد تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. او میرے بھائی بہنوں، یہ وہ دن ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. کیسے طاقتور لہجے میں اللہ نے اس کی بربادی بتائی ہے. تو اپنی آخرت بچا کے بادشاہ بھی بن جاؤ تو اللہ راضی ہے. آخرت بچا کے، آخرت بچا کے اللہ کے حبیب کو راضی کر کے بادشاہ بھی بن جاؤ تو اللہ راضی ہے. 1027 عیسوی میں محمود غزنوی فوت ہوا. 33 برس حکومت کی. دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا سلطان محمود غزنوی. 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا اور اس کی قبر پھٹ گئی. جب انہوں نے قبر کو کھول کے صاف کرنے کے لیے دوبارہ تعمیر کرنے لگے تو دیکھا محمود غزنوی کی لاش ایسے پڑی تھی جیسے کوئی ابھی دفن کر کے گیا ہے. بادشاہ، کاروباری نہیں، بادشاہ، 33 سال کی حکومت. قبر تو صرف نبی اور شہید کو چھوڑتی ہے، باقی سب کو کھا جاتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو اللہ اسپیشل رعایت دیتا ہے. اس میں ایک بادشاہ کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس نے کیسے حکومت کی 33 سال، دنیا کی سب سے بڑی حکومت، اور قبر کی مٹی اس کو کھا نہیں سکی. کہ اللہ تک پہنچنے کا بہت آسان راستہ ہے کہ اللہ ایک سیکنڈ میں راضی ہو جاتا. زندگی بھر گناہوں میں گزری ہو، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر، اسی وقت اللہ سارے معاف کر دیتے. کیا شان ہے میرے رب کی، کیا رحمت ہے میرے رب کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا، وہ روزانہ نئی لڑکی لے کر آتا تھا برائی کرنے کے لیے. ایک رات 60 دینار میں ایک لڑکی کو لے کر آیا. 60 دینار کوئی 15-20 لاکھ روپے بنتا ہے پاکستانی. 15-20 لاکھ روپے میں ایک لڑکی لے کر آیا. جب اس نے کمرے کو بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا کہ میں زبردستی تو نہیں لایا ہوں، سودا کر کے لایا ہوں. تو وہ اور رونے لگی، کہنے لگی کفل، میں طوائف نہیں ہوں، میں عزت دار کی بیٹی ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے. جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بننے پر مجبور ہو جاتی. میں نے تو طوائفوں میں کام کیا ہے، ان کی کہانیاں سن کر میرا جگر پھٹتا تھا. میں نے صرف طوائف کو بیٹی کہا تو اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. مولانا صاحب سن تو کوئی بیٹی نہیں آتا، تسی ایڈے وڈے عالم ہو، تسی میں نے بیٹی آخر. تو جو میں نے ان کی کہانیاں سنی، انہیں طوائف بنانے والے سب چودھری صاحبان، سیٹھ صاحبان، سردار صاحبان،
ब्यूरोक्रेट, जर्नैल, इन बदबख्तों ने गरीबों की बेटियों को तवाइफ बनाया है। तो किफल उसके आंसू देख के रोने लगा, कहा मेरी बहन है तो जिस इज्जत के साथ आई थी चली जा वापस, और जो पैसे तुझे दिए हैं वो हलाल हैं तेरे लिए, वापस नहीं लूँगा। किफल को नहीं पता कि चंद घंटे बाद क्या होने वाला है। सारी जिंदगी इस काम में गुजरी, शराब और जिना, और उसके आंसू देखकर वो रोया और कहा या अल्लाह मेरी तो अल्लाह माफ करने में कितनी जल्दी दिखाता है। वो घर पहुंची और किफल मर गया, जवानी, कोई बीमारी नहीं, अचानक मर गया। अब ये वो शख्स था, कल अगर इसकी डेड बॉडी मिलती तो कोई इसको ना गुस्ल देता ना इसकी चारपाई उठाता। तो मेरे रब ने क्या किया, किस रब से लड़ाई लड़ रहे हो? फ़अैन तज़हबून, मेरा रब कहता हो कहाँ जा रहे हो? या अय्युहल इंसान, क्या प्यार है इन अल्फाज में। ये माएँ बैठी है ना, ये कहती है हाय मेरा लाल, है ना, हाय मेरा जिगर। तो वो हम लफ्ज़ तो सुनते हैं, लेकिन जो उसमें प्यार का शहद है, कोई उसका तर्जमा कर सकता है? कोई उसका तर्जमा है? अब मेरा अल्लाह कह रहा है या अय्युहल इंसान। सारी दुनिया की माओं की मोहब्बत और इश्क को मिलाकर जो बच्चे के साथ है उसे जमा किया जाए तो या अय्युहल इंसान में इससे ज्यादा प्यार है, जो शहद की तरह उछल रहा है, टपक नहीं रहा, उछल रहा है। यूं लगता है जैसे मेरा अल्लाह, जैसे मेरा अल्लाह एक एक का कंधा पकड़ के कह रहा है ओ मेरा बंदा, वो तू कहाँ जा रहा है? ओ मेरी बंदी कहाँ जा रही है? मुझ जैसे रब को छोड़ के जा रही। मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, है कोई मेरे जैसा मेहरबान कि जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़ रहा है, मुझसे बेवफाई कर रहा है? अल्लज़ी खलक़का, वो जिसने तुम्हें बनाया एक गंदे पानी से, फसव्वाका, फिर तेरी हर चीज को अंधेरों में बराबर किया, फ़अदलक, फिर तुझे हर चीज में ऐसे तोल के बनाया, फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, किस खूबसूरत शक्ल में मैंने तुझे दुनिया में भेजा। या अय्युहल इंसान, कुरान में 2 दफा आया है या अय्युहल इंसान। मैं इसमें जो मेरे रब की मोहब्बत और दर्द है, मैं उसे कैसे बयान करूं? मेरे पास अल्फाज नहीं, ना ही दुनिया में किसी आलिम के पास इस मोहब्बत को, जैसे माँ की मेरे लाल के अंदर की जो मोहब्बत और इश्क होता है उसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। हाँ, सिर्फ हम लफ्ज़ पकड़ के उसका तर्जमा कर देंगे कि माँ कह रही है मेरे लाल, लेकिन उसमें जो शहद मोहब्बत है उसका कोई तर्जमा नहीं। अल्लाह की ज़ात को देखो, फिर उसकी मोहब्बत को देखो, फिर वो एक लफ्ज़ में कहता है ए ओल्डम का बंदा, ए ओल्डम की बंदी, मुझे छोड़ के कहाँ जाओगे? आखिर तो मेरे पास आओगे। न कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्फ़ बंदा नवाज। ये कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो हज पे ही तो जाना है, और कहाँ जाना है? वहीं तो गुनाह माफ होते हैं। हज़रत उमर के ज़माने में एक गवैया था, मुझे बड़े अरसे के बाद वाक़या याद आया। तो वो एक तारा होता था, हम बचपन में हमने देखा, कद्दू खुश्क करके लकड़ी लगा के उसके ऊपर एक तार होता था, तो वो मांगने वाले ऐसे 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 बजाते। वो एक तारे के साथ गाता था, उसकी रोज़ी चलती थी। बूढ़ा हो गया, आवाज़ बैठ गई, तो लोगों ने सुनना छोड़ दिया तो फाके आ गए। तो गया जन्नतुल बकी में, कहने लगा या अल्लाह, जब आवाज़ थी लोग सुनते भी थे, मेरी रोटी भी चलती थी, अब आवाज़ भी बैठ गई है, लोगों ने भी देना छोड़ दिया है, मजबूर होकर मैं तेरे दर पे आया हूँ, मेरी रोटी का तो कोई इंतज़ाम कर। हज़रत उमर मस्जिद में सोए हुए थे, मस्जिद में उनको आवाज़ आई, मेरा एक बंदा जन्नतुल बकी में मुझे पुकार रहा है, उमर उसकी मदद को पहुँचो। कौन बंदा? सारी ज़िंदगी गाता रहा। हज़रत उमर जैसे दौर में हज़रत उमर ऐसे बदहवास हुए, न उन्होंने पगड़ी उठाई ना जूता पहना, नंगे सर नंगे पाँव भागे और बकी में दाखिल हुए। तो उनके भागने की आवाज़ दड़ दड़ उसको सुनाई दी, तो उसने पीछे देखा तो हज़रत उमर उनका ले भाई ले आ गया सोटा ले के मैंने मारा। तो उसने दौड़ लगा दी। हज़रत उमर ने फरमाया अरे भागो नहीं, मुझे किसी ने भेजा है, मैं खुद नहीं है। वो खड़ा होकर कहने लगा किसने भेजा है? कि जिसको पुकार रहे थे उसी ने भेजा है। तो वो गम से गिर गया और ज़ारो कतार रोने लगा और कहने लगा या अल्लाह, सारी ज़िंदगी तेरी नाफरमानी की, और जब तू याद आया तो रोटी की वजह से याद आया, तुझे मैंने भूख की वजह से पुकारा, तो या अल्लाह तूने अपने इतने बड़े बंदे को मेरी मदद के लिए भेजा, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। और उसने चीख मारी और उसकी जान निकल गई।
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا۔ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ، اتنی جلدی وہ راضی ہو جاتا ہے۔ مثال دیتا ہے، میرا بندہ اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں، اور اگر پھر ہو جائے تو پھر آ جانا، میں پھر معاف کر دوں گا، پھر ہو جائے پھر آ جانا، میں پھر معاف کر دوں گا، کیونکہ اللہ پہ تو اثر نہیں ہوتا۔ میں تو اپنے بچے کو بھی معاف نہیں کروں گا کیونکہ میرے اوپر اثر ہے، اور میرا اللہ اثر سے پاک ذات۔ تو ایک تو یہ آسان مسئلہ ہے کہ اللہ یوں راضی ہو جاتا ہے۔ پھر آگے نیچے ہمارا نبی، اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، اور پھر اپنے نبی کو کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنے دو نام کسی کو نہیں دیے، صرف اپنے حبیب کو دیے، رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، اور میں بھی رؤوف بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو میرے نبی کے غلام بن جاؤ، میرے نبی کے تابع ہو جاؤ، میرے نبی کی زندگی اپنی زندگی بنا لو، سکھ سے بھر دے گا زندگی کو۔ کیونکہ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ صرف ہمارے نبی جانتے تھے اور کوئی نہیں جانتا۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں پیسے بنانے ہیں، پیسے بنانے ہیں، پیسے بنانے ہیں، بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے یہ میرے نبی لے کر آئے۔ میرے نبی کا علم دیکھو، آدمی آنکھوں سے دیکھ علم حاصل کرتا ہے اور کان سے علم حاصل کرتا ہے۔ میرے نبی مکہ میں ہیں تو ایک دھماکہ ہوتا ہے، صفا پہاڑ پر کھڑے ہیں، جبریل بھی ساتھ ہے۔ ہم نے کہا یہ دھماکہ کہاں سے ہوا ہے؟ کہ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا ہے، اس کا دھماکہ ہے، اور 500 کلومیٹر کے بعد ہوا ختم ہو جاتی ہے تو ساؤنڈ ٹریول ہی نہیں کر سکتی، اور پہلے آسمان پہ دھماکہ ہوتا ہے اور میرے نبی اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ کتنے طاقتور کان ہیں۔ اور پھر میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں مسجد میں، اور ایسے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور مصلی پر آ جاتے ہیں۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کام تو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی، جنت 7ویں آسمان پر، اور اس کے انگوروں کے گچھے، تو ان کو دیکھ کے میں آگے چلا گیا، اور پھر مجھے دوزخ نظر آئی تو اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہو گیا۔ جس کی آنکھ اتنی طاقتور ہو، اور یہ بھی بڑی معمولی بات ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ یہ قاب قوسین، یہ کمان اور یہ کمان، اس کو کہتے ہیں کعب، اس کو کہتے ہیں کعب۔ یہ جب دو کعب ایسے مل جاتے ہیں اس کو قاب قوسین کہتے ہیں۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ جو رب کو ان آنکھوں سے دیکھ لے اس کی کہیں کوئی تعریف کر سکتا ہے کوئی؟ جو رب کے کلام کو کانوں سے سن لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الی، قال لن ترانی لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ موسیٰ علیہ السلام تھے لاڈلے نبی، یا اللہ میں تینوں ویکھنا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ نہیں ہو سکتا، کہ نہیں ایک باری تو میں ویکھنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے، ہماری ہمت نہیں کہ ہم ضد کریں، کہ نہیں اللہ ایک باری تو ویکھنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، وہ کھڑا رہا تو بھی دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اب موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی نہیں آئی، پہاڑ پر آئی، تجالہ دکا، پہاڑ تو ریت بن گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، پتہ نہیں کتنی دیر بے ہوش رہے، اٹھ کے آخر لگے اللہ میری توبہ، ہن میں نہیں منگتا کہ میں تینوں ویکھنا۔ تو میرا نبی کیسا نبی ہے جو آمنے سامنے ہے، اور میرا رب جنہیں کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی۔ اپنے نبی کی شان تو دیکھو کہ رب 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 کہے اے میرے نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ یہ ہے پروٹوکول، اس کو عزت کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا ہی عزت ہے کہ تم مرسڈیز خرید لو اور تم رولز رائس خرید لو، پیٹرول آپ پہ پاؤ تو ٹائر بھی آپ پہ دو، یہ کیا عزت ہے؟ عزت اپنے نبی کی دیکھو کہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا۔
تو میرے نبی نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی سلام ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلام، امت کو شامل کر لیا۔ پھر آپس میں گفتگو ہوئی ہے کہ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، وہ لوہے سے ایسے بنتے تھے زرہ جیسے عورتیں سویٹر بنتی ہیں، اور سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دیے، تو میرے لیے بھی تو کچھ ہو۔ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کیا دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ کہا یا اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم جڑے، موت آئی نیم پلیٹ تبدیل ہو گئی، شی سے جڑے، موت آئی نیم پلیٹ تبدیل ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام تک پلیٹیں تبدیل ہوتی گئیں۔ جب آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ نے فرمایا اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں توڑ سکتا، تیرا اور میرا نام ہمیشہ ساتھ رہے۔ وشرحت لک صدرک، آپ کا سینہ میں نے کھول دیا، ووضعت عنک وزرک، آپ کے بوجھ میں نے ہٹا دیے، ورفعت لک ذکرک، اور میں نے آپ کو بلند و بالا کر دیا، وجعلتک فاتحا وخاتما، میں نے آپ کو پہل کرنے والا بھی بنایا اور میں نے آپ کو اینڈ کرنے والا بھی بنایا۔ جو پہل کرے وہ اینڈ میں نہیں ہوتا۔ دیکھو آپ لوگ پہلے آیا میں بعد میں آیا، تو میں کیسے کہوں کہ میں پہلے بھی ہوں بعد میں بھی ہوں؟ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے پہلے بھی آپ ہیں بعد میں بھی آپ ہیں، وہ کیسے؟ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو کہنا تھا 40 سال کی عمر میں، اور کتابی جواب 40 سال 6 مہینے 10 دن، یہ کتابی جواب۔ اور میرے نبی نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الماء والروح، بین الطین والروح، بین الماء والطین۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے۔ سبحان اللہ، فاتح پہل کرنے والے، خاتم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری بھی آپ ہیں اول بھی آپ۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہتے تھے، اداس رہتے تھے، بیگم کے بغیر جنت میں بھی دل نہیں لگتا۔ آپ مستورات اتنی مہنگی ہو کہ جنت بھی اچھی نہیں لگتی۔ آدم علیہ السلام بجھے بجھے رہتے تھے۔ آدم کا اللہ نے پتلا بنایا مٹی کا، ننگا پڑا رہا پتہ نہیں کتنا عرصہ، پھر روح ڈالی، پھر کپڑے پہنائے، پھر جنت میں ڈالا۔ اللہ نے عورت کا پتلا نہیں بنایا، اسے ننگا نہیں کیا، شروع سے عزت کے ساتھ پیدا فرمایا، اس کو ننگا نہیں ہونے دیا۔ آج کی عورت نے ننگے ہو کر اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ سوئے ہوئے ہیں جنت میں، آنکھ کھلی تو لیفٹ سائڈ پر ایک حسین عورت پورے ڈریس میں۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت تھے، لیکن آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دنیا میں جتنی عورتیں آئیں اور آئیں گی ان میں سب سے حسین حضرت حوا تھی۔ اللہ نے حوا کو سب سے حسین عورت بنایا۔ تو آدم علیہ السلام نے تو ایک دم چھال ماری، ہے میں قربان، وہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، آدم علیہ السلام نے نہیں کہا، لیکن اندر یہی تھا کہ ہائے میں قربان، جنت دا مزہ تو ہوں آئے گا۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا تیری بیوی ہے۔ کہا سبحان اللہ۔ کہا نہیں حالی کھلو جا، نکاح پڑھنا ہے۔ نکاح ہوا، میرے رب نے کہا مہر ادا کرو، اپنے نبی کی شان دیکھو، آدم مہر ادا کرو۔ یا رسول، یا اللہ کیا مہر ادا کروں؟ کتنا سونا چاندی جنت میں پڑا تھا، لیکن میرے رب نے فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا، اس پر ایک دفعہ درود پڑھ، یہ تیری بیوی کا مہر ہے۔ تو اپنے نبی کی شان دیکھ، اپنے نبی کی شان دیکھ کہ سب سے پہلے باپ کو کہا جا رہا ہے اس پہ درود پڑھ، یہ تیرا مہر ہے۔ تو اللہ نے اتنی اونچی شان دی ہمارے نبی کو، وہ ایک زندگی لے کر آئے۔ میرے نبی کی پوری زندگی محفوظ ہے، اللہ کی قسم ایک ذرہ بھی نہیں چھپا ہوا۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے۔ تم صحابہ کا عشق دیکھو کہ کیسے کیپچر کیا ہے۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ کی داڑھی ایسے ہاتھ میں ہوتی تھی، پھر تھوڑی دیر کے بعد یوں ہاتھ پھیرتے تھے اور پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے تھے۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے،
اللہ نے یہ بھی نہیں چھوڑی. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا, یہاں سے نور نکلتا تھا. اور جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے, ایسے کر کے بلاتے تھے, پورا ہاتھ کا اشارہ کر. نہیں اردو کا انگلی اٹھاتے ہو ہم پر انگلی اٹھاتے ہو. میرے نبی نے انگلی نہیں اٹھائی, بلانے کے لیے بھی نہیں اٹھائی, ایسے عزت کے ساتھ بلاتے تھے. اور میں قربان جاؤں, جب آپ کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ, آپ کہتے لبیک. سامنے سے کوئی بلائے تو آسان ہے جواب دینا. ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے, ایسے نہیں کرتے. مجھے ادھر سے کوئی بلائے مولانا صاحب, میں کہوں گا جی. کوئی ادھر سے بلائے تو میں کہوں گا جی. میرے نبی کو جب کوئی ادھر سے بلاتا تھا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے, آپ یوں کرتے تھے. کیا عزت ہے, اگلے کو دے رہے. ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو پورا گھومتے کہتے جی. وہ پیچھے بیٹھے ہوتے تھے, وہ کہتے یا رسول اللہ, آپ بالکل ایسے گھوم جاتے. اتنی باتیں بھی میرے رب نے چھپنے نہیں دیں اپنے حبیب کی. جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا. کہکا کبھی نہیں لگایا, لیکن اتنا ہنسے کہ داڑیں نظر آنے لگی. جب آپ بیان فرماتے تھے تو اس ہاتھ کو اتنا اوپر اٹھاتے تھے, بس ہمارے مولویوں کی طرح نہیں. ایک جگہ میں گیا تو وہاں ایک خطیب صاحب آئے, وہ کہنے لگا تسی میز تے رکھیا نہیں. تو میں بڑا حیران ہوا کہ میز دی لوڑ کی ہے, سپیکر اچ گل کرنی ہے, آندن میز کیوں نہیں رکھیا. لو جی تقریر رک گئی, میز لایا گیا. پھر ہر 5 منٹ کے بعد ٹھا, ہر 10 منٹ ٹھا. وہ شکر ہے میز موٹا ہے, نہیں تو نہ پھاڑ دے ہونا ہے. میرے نبی تقریر میں اتنا کرتے تھے ایسے بس. اور آپ کی آواز میں محبت ہوتی تھی, ایک لطف ہوتا تھا, ایک شیرینی ہوتی تھی. اور جب آپ بیٹھتے تھے مجلس میں تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. عطیات کی شکل صرف نماز میں ہوتی تھی. جب آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے تو ہر آدمی کی ایک باڈی حرکت ہوتی ہے جو بغیر ارادے کے وہ اس کا ایکشن ہوتا ہے, باڈی ایکشن. تو جیسے میرا ہے کہ میں یہ اپنے انگوٹھے کو ایسے ایسے کرتا رہتا ہوں, مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا میں ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہوں. تو میرے نبی کی ایک حرکت تھی, آپ ایسے ایسے کرتے تھے. یہ ہتھیلی, یہ انگوٹھا, اور بیٹھے ہوئے ہیں, گفتگو ہو رہی اور آپ ایسے ایسے کر رہے ہیں, ایسے ایسے. بتاؤ کیسے عاشق رسول تھے جنہوں نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی پکڑ لیا. آپ ہمیشہ نظریں جھکا کے بیٹھتے تھے, ایسے دیکھتے تھے ایسے. جب کبھی ایسے نظر اٹھاتے تھے تو اللہ کی قسم سب کی نظریں جھک جاتی تھیں. کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی, ایسی آنکھوں میں چمک تھی. ایک بدو عورت نے آپ کا حلیہ بیان کیا, رأیت رجلا ظاہر الوضاء, میں نے ایک شخص دیکھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن. اللون, پھول پہ مرجھاہٹ آ جاتی ہے اور کلی میں چمک ختم نہیں ہوتی جب تک وہ کلی ہوتی ہے. کرے کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ, واسع الجبین, کھلا ماتھا, ازج الحواجب, یہ یوں گول. یہ عورتیں بیچاری اپنے بال مڑا کے سرمے سے یوں گول بنا رہی ہوتی, پتہ لگ جاتا ہے سرما نے ٹھوکے ہویا. آپ کی ایسے گول تھیں اور یہاں تک آتی تھیں بالکل ایسے, من غیر قرن, یہاں بال نہیں تھے, یہاں بال نہیں تھے. فی عینیہ داج, موٹی آنکھ تھی. اشکل, لمبی آنکھ تھی. سرخ دھاریاں تھیں. ابرک, چمکیلی آنکھ تھی. احول, پتلی سفید تھی. اکحل, بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا نظر آتا تھا. انجل, ایسے سورج کی طرح چمکتی. اور فی اشفارہ وطف, اور یہ جو بال تھے یہ لمبے تھے, لمبے قدرتی. یہ ہماری مسورات وہ فنکشنوں پر نا مصنوعی لگا لیتی ہیں, اور دوروں پتہ لگ جاتا بی بی نے لایا ہوا ہے, کوئی پتہ نہیں کی بلا لائی ہوئی ہے, وہ اسے تم سونی نہیں لگتی ہو, کوڑی لگتی ہو. اپنے فطری بال رکھا کرو, دوروں پتہ لگ جاتا پتہ نہیں کی ٹھوکے ایسے ہوتے سارے, بول سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی خوبصورت نظر آ رہے ہیں, وہ کوڑی ہو جاتی ہو. سچی گل تو دس رہے, باقی میک اپ کر لیا کرو, اے پاگل پن نہ کریا کرو. بڑا ہنسا ہے میری بہن, لگتا ہے کر دی ہے روزانہ. فی صوت ہی سحل, آواز میں جادو. فی لحت ہی کثافہ, داڑھی بھاری. فی عنق ہی سطح, گردن سراہی دار. سوا البطن والصدر, دیکھا چہرہ اور سینہ اور پیٹ برابر. کتنے لوگ ہیں, آپ سجے پاسے ہوندے پیٹ کھبے پاسے ہوندے, آپ کھبے پاسے ہوندے پیٹ سجے پاسے ہوندا ہے. وہ منہ سے نہیں ہنستے, پیٹ سے. اور عورتوں کا پیٹ بڑا ہونا تو سب سے بڑا عیب ہے.
کھانے کے لیے زندہ نہیں ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندہ ہیں. کھانا تو ضرورت کے لیے ہے. کھائی جاندن کھائی جاندن کھائی جاندن. پھر کسی کو شوگر ہو رہی ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے، کسی کو دل کا مسئلہ ہو رہا ہے. ارے بھائی، میرے نبی فرماتے تھے اگر کھانا ہے تو 1/3 کھانا، 1/3 پانی اور 1/3 کھلا رکھو ہوا اور سانس کے لیے. بیمار نہیں ہوگے. تقدیر الگ بات ہے، بیمار نہیں ہوگے. لیکن ہم تو کھاتے ہیں یہاں تک. میرا ایک دوست ہے ڈائٹیشین دبئی میں نے کہا یار میرا ڈائٹ چارٹ بنا دے. اللہ کا شکر ہے میں تو ویسے ہی آپ کے سامنے کھڑا ہوں. تو اس نے نا بنا کر کہا مولانا آخر میں پانی نہیں پینا. میں کہا پانی تو سنت ہے آخر. کہا مولانا جو سنت کے مطابق کھانا کھائے اسے پانی پینا چاہیے. لیکن میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں تک کھا کے آتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ پانی نہ پیوی آجے. وہ کھبے سجے انہوں وڑن دی جگہ ہی نہیں لبنی. اعتدال سے کھاؤ، سادہ کھاؤ، بھوک رکھ کے کھاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح کے مزید انبیٹیبل بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک سپیچ کو سبسکرائب کیجیے. آپ کا شکریہ.